اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ کے خلاف مکاری کی اور اللہ نے بھی اپنی جوابی تدبیر اور ترکیب کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر اور ترکیب کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا قبض کرنے والا اور تمہیں اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو کافروں پر قیامت تک غالب اور برتر کرنے والا ہوں۔ پھر تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا ان کو پورا اجر و ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کتاب الہی کی آیات ہیں یا خدا کی قدرت اور آپ کی حقانیت کی نشانیاں ہیں، اور وہ دانائی سے لبریز تذکرے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اے پیغمبر، اس معاملہ میں تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کرے تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر مباہلہ کریں، یعنی بارگاہ خدا میں دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جناب عیسیٰ کی یہ برحق سرگزشت ہے، وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ توانا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول کہیے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک اور یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب یعنی مالک و مختار نہ بنائے۔ اور اگر یہ لوگ اس دعوت سے منہ موڑیں تو اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ گواہ رہنا، ہم مسلمان یعنی خدا کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں ہم سے حجت بازی کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں؟ کیا تم میں اتنی بھی عقل یعنی سمجھ نہیں ہے؟ تم وہی لوگ ہو جو ہم سے ان باتوں کے بارے میں بحث و تکرار کرتے رہے جن کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب ان باتوں کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، یعنی حقیقت حال صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو نرے کھرے خالص مسلمان خدا کے فرما بردار بندے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک تمام لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب اور زیادہ تعلق رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا ساتھی اور سرپرست ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم آیات الہیہ کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ آیات الہیہ ہیں اور برحق ہیں۔